الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. السلام علیکم جی. رسول کے اوپر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی جس وجہ سے قرآن کے سبھی تراجم و تفسیر میں اور اسلامی کتب میں اور اسلامی جو لٹریچر ہے اس میں رسول کے معنی اکثر تبدیل کر دیے گئے. یہ رسول کے معنی پہلے تبدیل نہیں تھے، یہ اموی دور کے بعد تبدیل ہوئے ہیں رسول کے معنی. اس سے پہلے تو بالکل صحیح تھا سب کچھ. اگر آپ تحقیق خود بھی کر لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گی یہ بات. تو وہ کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ قرآن کا مرکزی بیان اطیع اللہ و اطیع الرسول، جس پر قرآن اسی مقصد کے لیے نازل ہوا. یہ مقصد ہے قرآن کا. قرآن کا کیا؟ قرآن سے پہلے صحیفوں کا اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے. اور بات کیا تھی؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اوبے کریں اللہ تعالیٰ کو، اور جو پیغام ہے اس کا اسے اوبے کریں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسے تو نہیں مل سکتا جا کے، نہ ہی ایسے سن سکتا ہے، نہ کوئی ایسی بات ہوتی. تو وہ ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں پیغام آئے گا، وہ میسج ہوگا کہ بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ کریں، یہ نہ کریں. تو وہ میسج ہے، وہ اوبے کرنا ہے. تو وہی اللہ تعالیٰ کو اوبے کرنا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے. تو وہ پیغام ہی ہے، وہ جو ہمیشہ سے آیا ہے. تو اس پیغام کو اوبے کرنے کے لیے قرآن میں واضح طور پر بتایا. بلکہ قرآن سے پہلے سبھی کتابوں میں یہی بات کی گئی ہے، ان کے اپنے الفاظ میں، جن الفاظ میں وہ کتابیں نازل ہوئیں. چونکہ یہ بات سیدھی سادی تھی، بالکل صاف کلیئر کٹ تھی کہ جو پیغام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، اسی کی فرما برداری کرنی ہے، اسی کی تابع داری کرنی ہے. اب اگر اس کی تابع داری کی جاتی تو لوگوں کو گراں بھی گزرتا، ملال بھی ہوتا، لوگوں کو دکھ تکلیف بھی ہوتی. ظاہر ہے وہ لوگوں کے اعتقادات سے الگ بات تھی، جو لوگوں کی رسومات تھی ان سے الگ بات تھی، جو لوگوں میں چل رہا تھا ان سے الگ بات تھی، وہ انہیں گراں گزرتی تھی بات. اس لیے مل جل کے یہ فیصلہ کیا گیا، یہ سوچا گیا کہ بھائی رسول کو اگر ہم پیغام سے پیغامبر کر دیں اور بات یہ بن جائے گی کہ اللہ کو مانو، اللہ کو تسلیم کرو، اللہ کی تابع داری کرو اور پھر پیغمبر کی بھی تابع داری کرو. اور جب یہ بات بن جائے گی تو ہم پیغمبر کی تابع داری میں جو مرضی لوگوں کو کہہ دیں گے، وہ لوگ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، بس اس کی تابع داری کر لیں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے یہ. اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ جو اپنی رسومات تھیں، جو اپنے غیر قرآنی ان کے عقائد تھے، وہ سب کے سب رسول کے نام سے، یعنی پیغمبر کے نام سے ان لوگوں نے تیار کیے اور اس کو عام کر دیا. پوری حکومت وقت کی مشینری استعمال کی گئی اس کو عام کرنے میں، اس کو عام کر دیا. یعنی رسول کو پیغمبر بنایا، پیغمبر کو نبی بنایا، اور اس کے بعد وہ سب چیزیں جو نبی سے منسوب کی وہ عام کر دی. اور عام کر کے یہ کہہ دیا کہ اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اب آپ کو یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اب آپ اس کی تابع داری کریں. اگر آپ نے اس کی تابع داری نہ کی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کے ان الفاظ کو جھٹلا دیا جس میں یہ کہا گیا اطیع اللہ و اطیع الرسول. سیدھے سادے لوگ جو تھے وہ بالکل اس چکر میں آ گئے، اس بات میں آ گئے. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول میں یہی کہا گیا ہے کہ اللہ کی تابع داری کریں، اور جو اللہ کا پیغمبر ہے اس نے جو کچھ کہا اس کی تابع داری کریں. اب ان لوگوں نے کہہ دیا پیغمبر تو رہے نہیں، لیکن جو کچھ وہ کہہ گئے ہیں اب اس کے تابع داری کرنا ہی پیغمبر کی تابع داری کرنا ہے. لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا کہ پیغمبر کو کچھ کہنا ہوتا وہ 200 سال کے بعد نہیں کہتا. پیغمبر نے تو اسی وقت کہنا تھا، اور پیغمبر نے قرآن کے سوا کچھ نہیں کہا. انہوں نے قرآن ہی لکھا، قرآن ہی ان پہ نازل ہوا، قرآن ہی ان کے منہ مبارک سے نکلا، اور قرآن ہی کی انہوں نے تبلیغ کی. آپ اگر اس کی مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں کہ آپ قرآن سے ہی کیسے سمجھیں گے کہ رسول کیا ہے، تو ڈکشنری، لغات، یہ سب ایک طرف.
کیونکہ ظاہر ہے جیسے میں نے عرض کیا ہے پہلے بھی کئی بار کہ ہمارے جو اکیڈمی ہے نا قرآن کی، انہوں نے اس میں کرپشن کر دی ہے، جس کی وجہ سے ہم جو مرضی کوشش کر لیں، جیسے مرضی کر لیں، ہم گھوم پھر کے وہی انہی غلط معنی میں پہنچیں گے، اور پھر اس سے کیا نتیجہ نکلے گا، تراجم جو ہیں وہ وہی ہو جائیں گے جو چلے آ رہے ہیں۔ وہ ایسے تراجم نہیں ہوں گے تو کوئی مفہوم لے لے گا، اور مفہوم جو ہے وہ کیا ہے؟ فہم۔ وہ میرا فہم کچھ ہے، آپ کا کچھ ہے، آپ کا کچھ ہے، جس نے وہ دیکھا اس نے اپنے فہم سے جو مرضی سوچ لیا۔ تو یہ قرآن نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی کا فہم ہی لینا ہے اس کے مفہوم کی شکل میں، تو اسے یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن ہے۔ قرآن نہیں ہے، وہ اس کا فہم ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اچھا ہو یا برا۔ لیکن یہ 100% بات ہے، مفہوم جو ہے وہ فہم سے ہے، اور فہم کسی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن صرف اور صرف اپنے الفاظ کے اندر ہے، وہ کسی کا نقطہ نظر نہیں ہو سکتا، وہ کسی کا مفہوم نہیں ہو سکتا نکالا ہوا، وہ کسی چیز کا استعارہ نہیں ہو سکتا، وہ وہی ہے جو وہاں لکھا ہے۔ اگر اس کو ہی سمجھیں گے تو وہی قرآن کہلائے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز قرآن نہیں ہے۔ اگر مفہوم جن لوگوں نے نکالا اگر وہی لینا ہوتا تو قرآن کے پاس الفاظ کی کمی نہیں تھی، قرآن وہ الفاظ یوز کر لیتا جو آج جن لوگوں نے مفہوم نکالے ہیں، وہی الفاظ قرآن استعمال کر سکتا تھا نا۔ جامع زبان عربی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال قرآن کے حساب سے ہم قرآن میں بھی جائیں گے، لیکن سر دست آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ رسالہ کیا ہے؟ وہ رسالہ پڑھنے کی چیز ہے، وہ عربی سے ہی آ رہا ہے سارا۔ رسالہ پڑھنے کی چیز ہے بھائی، وہ ایک مجلہ ہے نا، اس میں بہت ساری چیز ہوں گی، بہت سارے مضمون ہوں گے، بہت ساری وہ رائٹنگ ہوگی اس کی، وہ رسالہ وہ ایک کمبائنڈ چیز ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں میسج، پیغام آنا، تو وہ کمیونیکیشن بھی کہتے ہیں اس کو، ترسیل کرنا، رسالہ عربی کا فعل، اسی سے رسالہ نکلا جو ترسیل ہو گیا، یہی ہو گیا۔ اچھا، اب رسول جب واو بیچ میں لگا نا اس کا، واو ایک ایسا پروڈکٹ بناتا ہے جیسے جو چیز اکٹھی ہو گئی، جیسے ماضی کا پروڈکٹ بھی ہے، وہ ماضی میں جو چیز آتے آتے اکٹھی ہو گئی، پیسو وائز بھی ہے، اور واو کسی چیز کی پروڈکٹ کو ظاہر کرتا ہے، اور مصدر میں بھی لوگ لے لیتے ہیں اس کو۔ جب واو بیچ میں لگ جاتا ہے تو وہ پاسٹ کی پیسو چیز بن جاتی ہے، وہ پاسٹ کا، وہ ماضی کا وہ اسم بن جاتا ہے پیسو والا، کہ ہاں جو چیز اکٹھی ہو گئی۔ رسول، وہ ترسیل جو ہوا، وہ جو سب کچھ جو ترسیل ہوا، وہ اس کا مجموعہ کلام، تو وہ رسول جو ہے وہ رسل سے جو ترسیل کیا گیا، اور ترسیل کرنے میں کیا ہوا؟ وہ جو ترسیل ہوئی چیز رسول کی شکل میں ہمارے پاس اس مجموعہ کلام کی شکل میں موجود ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عملی کام کرنے کا دائرہ کار بھی ہے، جس کو عربی میں فنکشننگ گائیڈ لائن بھی کہتے ہیں، پریکٹیکل فنکشننگ گائیڈ لائن، یہ رسالت ہے۔ اب اس میں آپ مائنڈ میں رکھیے، مراسلہ بھی اسے کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں بھی مراسلہ کہتے ہیں، کورسپونڈنس، کمیونیکیشن، جو ہماری آپ کی بات ہوئی، خط و کتابت ہو گئی، بات ہو گئی، کمیونیکیشن ہو گئی، ویسے زبانی بات ہوئی، وہ بھی کمیونیکیشن میں آتی۔ تو مراسلہ، رسالہ، رسول، یہ بندہ نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو وہ جو کمیونیکیٹ کیا گیا، جس کو ترسیل کیا گیا۔ انسان ترسیل نہیں ہوتا بھائی، انسان ترسیل نہیں ہوتا، انسان پیدا ہوتا ہے۔ ترسیل چیزیں ہوتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں پہنچائی جاتی ہیں، باتیں پہنچائی جاتی ہیں، کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ رسول کہلاتا ہے۔ اب اس میں بہت سارے پیغام، بہت سارے میسج، تو پیغامات کا مجموعہ بھی ہے، اور وہ دائرۃ العمل بھی ہے، عملی کام کرنے کا دائرہ بھی ہے ہمارا، اسی میں ہم کام کریں گے، اسی کے مطابق ہم کام کریں گے۔ قرآن اس کو یہی کہتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے یہی معنی ہم کیسے ثابت کرتے ہیں۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیے، قرآن اس کا بہت سادہ آسان طریقہ ہے کہ جس بھی آیت میں رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے، را سین واو لام، رسول، اس آیت سے پہلی آیات دیکھیے، اس آیت کے سیاق و سباق میں جائیے، آپ کو کچھ پہلے سی آیات میں نزول کی باتیں ملیں گی، کتاب کی باتیں ملیں گی، اللہ کے کلام کی باتیں ملیں گی، اللہ کی وحی کی بات ملے گی، جس سے آپ نیچے چلتے آئیں گے اسی آیت پہ جس میں رسول کا لفظ آیا ہے، تو آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ جو کلام کی، جو کسی نزول کی بات ہو رہی تھی، اس کا لب لباب یہاں پہ یہ آ گیا کہ یہ وہ رسول ہے، اس پہ آپ کو عمل کرنا ہے، اس پہ آپ کو چلنا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے قرآن سے تلاش کرنے کا رسول کا مطلب کیا ہے۔ اب ہم اس کی عملی مثال دیکھ لیتے ہیں، ایک میں آیت کوئی لے لیتا ہوں، تو اب ملاحظہ فرمائیے، پہلے اس کا سیاق و سباق میں جائیں گے،
پھر آیت کے اوپر ہم جاتے ہیں تاکہ آپ کو پوری طریقے سے رسول کا نقشہ سمجھ میں آ جائے کہ رسول قرآن کہاں اور کیا کہہ رہا ہے. اور ہمیشہ قرآن کی کسی بھی آیت میں دیکھیں رسول جو ہے وہ آپ کو دائرۃ العمل ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے بات، جو کمیونیکیشن، جو کلام کیا ہے، جو کلام بھیجا وہ دائرہ عمل کے معنی میں آئے گا اور مجموعہ کلام کے معنی میں آئے گا. مثال کے طور پر اب دیکھتے ہیں سورہ فرقان 25 نمبر کی آیت نمبر 4. اسی صورت کی پہلی آیت میں نزول کی بات ہو رہی جس پہ ہم بات کرتے ہیں. اب ملاحظہ فرمائیے اسی سورہ فرقان 25 کی چوتھی آیت، اس میں کہا جا رہا ہے وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افترا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اب اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس کو مسترد کر رہے ہیں جو نازل ہوا. اور وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک افتراء ہے، یہ تو ایک بس خرافات میں سے ہے. یہ کیا ہے؟ افتراء، خرافات. انہوں نے خرافات کہہ کے اس کو مسترد کر دیا جو نازل ہوا ہے. وہ نزول جو اسی صورت کی پہلی آیت میں بتایا گیا ہے. جو منکرین تھے نا انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ تو سراسر ایسے ہی ہے، من گھڑت بات ہے، یہ متھ ہے، متھ، من گھڑت بات ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ نزول وزول کچھ نہیں ہے. من گھڑت بات کیا ہے؟ من گھڑت بات اس کو کہہ رہے ہیں جو شروع میں اس آیت کے جو لفظ استعمال ہوا نزلہ اس کے اوپر، کیونکہ انہیں تکلیف ہوئی اس نزلہ سے. یہ نزلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ تو من گھڑت بات ہے، یہ اس میں کیا فرق پڑتا ہے، یہ کچھ نہیں. تو اب یہاں سے اس کی مخالفت ہونا شروع ہو گئی. وقال الذین کفروا. اب ہم آتے ہیں اس کی اگلی آیت پہ 25 کے 5. اب اس میں وہی لوگ جو تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں وہ قالوا اساطیر الاولین. اساطیر میں نے اس پہ مضمون لکھا ہے باقاعدہ، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ متھ کو کہتے ہیں، خرافات کو کہتے ہیں. تو انہوں نے تو یہ اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا، قرآن کو مسترد کر دیا. یہ کہا یہ تو پہلے لکھ رکھی تھی انہوں نے. وقالو، اور انہوں نے کہا اساطیر الاولین اکتتبھا، یہ وہی خرافات ہے جو پہلے لوگوں نے بھی لکھ رکھی تھی. تو انہوں نے اس نزول کو ماننے سے انکار کر دیا. تو جو اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام نازل ہو رہا تھا اس کی مخالفت شروع کر دی گئی اور یہ کہا گیا یہ مذاق ہے، یہ پہلے لوگوں کے بھی یہی دندے تھے، یہ سب کچھ یہ پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ تو پہلے بھی لکھا ہوئی باتیں ہم نے پڑھی ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کی مخالفت شروع کر دی گئی. جو نزول ہو رہا تھا اس کی مخالفت ہونا شروع ہو گئی. اب اسی سورہ فرقان کی 6 آیت ملاحظہ فرمائیے. قل، سیڈ یعنی کہا، اس میں صاف بتا دیا گیا ہے. قل بتایا، کہا. انزلہ الذی، یہ جو نزول ہے، انزلہ نزول، ایلیٹیو ناؤن، حکمیہ اسم الفعل، نزول، اس میں بتا دیا گیا انزلہ الذی، یہ جو نزول ہے سورہ فرقان کی 6 آیت میں بتا دیا گیا ہے انزلہ الذی، یہ جو نازل کرنا ہے، یہ جو نزول ہے، حکمیہ اسم الفعل، انزلہ الذی. انزلہ بیک وقت حکمیہ فعل بھی ہے اور حکمیہ اسم الفعل بھی ہے، وربل ناؤن بھی ہے. اور اس کا انحصار گرامر کے اوپر ہے. جو دوسرے الفاظ ہیں، دیگر الفاظ ساتھ آ رہے ہیں، ان کی گرامر اور ان کی تشکیل کے مطابق ہے کہ آپ اس کو حکمیہ فعل لیتے ہیں یا حکمیہ اسم الفعل لیتے ہیں. بیک وقت یہ حکمیہ فعل بھی ہے اور حکمیہ اسم الفعل بھی ہے. حکمیہ فعل جب کسی ضمیر کے ساتھ آئے یا کسی اور حرف کے ساتھ آئے اور دیگر الفاظ کی تشکیل بھی اس کے حساب سے ہو رہی ہو تو یہ پھر یہ اسم بن جاتا ہے، ایلیٹیو ناؤن بن جاتا ہے اور یہ مصدر کا کام بھی دیتا ہے اور یہ اسم الفعل کا کام بھی دیتا ہے. تو یہ اسم الفعل بھی ہے اور حکمیہ فعل بھی ہے، لیکن یہاں چونکہ یہ ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے اس لیے یہ حکمیہ اسم الفعل کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. وہ نزول کی شکل میں آ جائے گا، بڑا نزول، بابرکت نزول، تو وہ ایلیٹیو ناؤن کہلائے گا. وہ ایڈجیکٹیو بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. یہ سب تشکیل کے حساب سے ہے، دیگر الفاظ کی تشکیل کا بھی اس میں بڑا عمل دخل ہے. یعلم السر فی السماوات والارض، تو وہ اس نے نازل کیا ہے جو یہ سر سمجھتے ہیں، جو ماں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، وہ ہے سر. یہ سر اسرار والی بات نہیں ہے، یہ کوئی راز و نیاز یا اسرار والی بات نہیں ہے. یہ تو تراجم میں ویسے گھڑ دیا اسرار. سر رسی کو بھی کہا جاتا ہے. اور پھر امبیلیکل کورڈ، جو نال ہوتی ہے، جو بچے کی نال لگی ہوئی ہوتی ہے جس سے بچے کی نشو و نما ہوتی ہے،
خوراک ملتی ہے، اسے آمل بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ایمبلیکل کورڈ کو بھی کہا جاتا ہے، بلکہ ایمبلیکل کورڈ کو ہی سر کہا جاتا ہے. یہاں اس کے مطلب وہی ہے کہ نشو و نما دینے والا، نشو و نما دینے کا ذریعہ وہ ہے، وہ اس نے یہ نزول کیا ہے جو نشو و نما دے رہا ہے. ایمبلیکل کورڈ یہ سری وہ اس مطلب میں ہے، یہ وہ اسرار کے مطلب میں نہیں ہے، ترجمے میں ایسے ہی کر دیا بس، ایسا نہیں ہے. تو یہ سر ایمبلیکل کورڈ، آمل، نال، جس سے نشو و نما ہوتی ہے، وہ ہے نشو و نما کرنے والا. اور وہ کون ہے؟ وہ رب ہے، سیدھی بات ہے. یہ نزول وہ کر رہا ہے. یہ ایمبلیکل کورڈ ماں اور بچے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، یہ جس کے ذریعے نشو و نما ہوتی ہے، یہ وہ ہے. یہ ناف کے ساتھ وہ کنیکشن، یہ وہ کوڈ ہے، یہ سرے ہے، یہ نشو و نما، یہ پالنا، یہ پالنے والے کے لیے ہے یہ ساری چیز. تو اب اللہ کے بارے میں یہاں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ اس کی طرف سے ہے جو نشو و نما کرنے والا ہے ہر شے کے، جو امبلیکل کوڈ رکھتا ہے، جو وہ نال رکھتا ہے، جو وہ عمل رکھتا ہے جس سے ہر ایک شے کی نشو و نما ہوتی ہے. یہ الفاظ اللہ کے بارے میں کہے گئے. تو گویا یہ وہ نزول ہے اللہ کی طرف سے جو کہ نشو و نما کے لیے، اس سے نشو و نما ہوتی ہے، یہ بات کہہ دی گئی. جو ہماری اگلی آیت ہے اسی سورہ فرقان 25 کی 7ویں آیت ہے، جس میں یہ جو نزول شروع سے چلا تھا اس کو الرسول کہہ دیا گیا. الرسول، الف لام جو آیا، وہ جو چیز پہلے سے بیان ہو رہی ہے، جو چیز شروع سے بیان ہو رہی ہے، جسے ہم جانتے ہیں، جو نون ہے، اس کے لیے ال لگایا، اور وہ جو نزلہ وہ سب آیا، اس کے لیے الرسول کا لفظ استعمال کر لیا گیا اسی سورہ فرقان کی 7ویں آیت میں. اور یہ لفظ اسی کے لیے استعمال کیا گیا جو کچھ نازل کیا گیا. تو سورہ فرقان 25 کی اگلی آیت نمبر 7 میں الرسول صیغہ معروف کے ساتھ استعمال کیا گیا. صیغہ معروف کیوں آیا؟ کیونکہ ہم نزول دیکھ رہے ہیں شروع سے، یہ جانی پہچانی بات ہے جو ہمیں پہلی آیات سے بتائی جا رہی ہے. جو نزول ہو رہا ہے وہ ہی ہمارا رسول ہے، وہی ہمارا پیغام ہے، وہی ہمارا میسج. اور اب پھر انہی کی بات آ گئی جو اس پیغام کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، جو اس نزول کو مانتے ہی نہیں تھے، جو تیار ہی نہیں تھے اس کو لینے کے لیے. وقالو، وہ کہنے لگے، ما لہذا الرسول، ملال ہے اس رسول کا، یعنی یہ رسول تکلیف دے رہا ہے، یہ ملال دے رہا ہے، یہ رنج و غم دے رہا ہے. مال یہ وہ مال نہیں ہے وہ جو فارسی مال ہے، یہ عربی کا لفظ ہے ملل. وہ آپ دیکھ لیجئے کسی بھی ڈکشنری میں، اس کو اردو میں ملال بھی کہتے ہیں، وہیں سے نکلا ہے. رنج و غم، وہ تکلیف دہ چیز. قالو مال، اب یہ آ گیا اسم الفعل ہے، تکلیف دینے والا، ٹھیک ہے نا، الف لگ گیا ہے نا، طلب، الف لگا، طلب کرنے والا، وہی چیز ہے مال. ملال دینے والا، تکلیف دینے والی چیز ہو گئی ہے. کیا؟ حاضر رسول، یہ رسول. اب بات آگے سمجھ. تو حاضر رسول، بھائی کون سا حاضر رسول ہے؟ بھائی آیا کون سا آدمی، کون سا آیا وہاں سے، انسان کون سا آیا ہے، شخصیت کون سی آئی ہے؟ وہاں پر تو نزول کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے اس سے پہلی آیت میں کہہ دیا کہ وہ یہ نزلہ وہ ہے جو اس کی طرف سے آیا، جو سب کا پالن ہار ہے، زمین و آسمان کی پرورش کرتا ہے، سر ہی، سمجھے نا، وہاں سے آیا ہے. تو یہ رسول وہ میسج ہے. آگے وہی کہہ رہے ہیں کہ ملال ہے اس رسول کا، تکلیف دے رہا ہے. یا کلتام، جو ہمیں کاٹ کھاتا ہے. بھائی میرے، وہ کھانا کھاتا ہے کی بات نہیں ہے، کہاں سے آ گیا کھانا کھاتا؟ جو کاٹ کھاتا ہے، یا کل، جو ان کو نگل جاتا ہے، جو ان کو چبا جاتا ہے، یہ وہ ہے یا کل. یہ رسول تکلیف دے رہا ہے، کاٹتا ہے، نگلتا ہے، تام، ہاں جی، کاٹ کے کھاتا ہے، یہ کاٹ کھاتا ہے. یا کل تام ویمشی، ہے نا، چلانے والا، چلتا نہیں ہے، چلتا پھرتا نہیں ہے بازاروں میں، یہ لگ گیا پیچھے، یمشی، یہ اب پیسو وائز ہو گیا. تو یہ لگا، تو یہ چیز جو ہے وہ پیسو وائز میں چلی گئی، مجہول والا فعل جو ہے وہ اس میں مفعولی حالت میں چلی گئی. وہ یمشی، وہ چلاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کاٹ کاٹ کے بھی کھاتا ہے، توڑ توڑ کے بھی کھاتا ہے، وہ چلاتا بھی ہے فی الاسواق، قیادت میں اپنی. اب آپ ایسا کریں، کہیں سوق کو دیکھیں، سوق، سین واقاف، سکک کو لکھ کے دیکھیں، اسواق. آج کل کے
ڈرائیور بھی سواقی کہلاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں بھائی؟ وہ دھکیلتے ہیں گاڑی کو، وہ بٹھا کے گاڑی میں جو بھی بیٹھے ہوتے ہیں انہیں ڈرائیو کرتے ہیں، چلاتے ہیں. ڈرائیو کرنا، چلانا، وہ بھی ہے اسواق. اب اگر ہم کہتے ہیں مارکیٹ، اس کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایسی مارکیٹیں وہ والا کچھ نہیں تھا. دکانیں ضرور تھیں، ان کو محلات کہتے ہیں عربی میں. جائیے پتہ کر لیں، کسی عرب ملک میں جائیے، کسی جاننے والے سے پتہ کر لیں کہ محلات کہتے تھے کہ نہیں. سوق بازار کو آج کل کہا جاتا ہے، اس کو شاپنگ سینٹر کو کہا جاتا ہے. وہ اسی لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ اس میں ٹریفک لوگوں کی ہوتی ہے، آنا جانا، لین دین، کاروبار، بزنس. وہ اس لحاظ سے روٹ ورڈ اس کا وہی ہے. روٹ ورڈ اس کا وہی ہے. اس میں کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی کھینچ رہا ہے ریڑھی بان ریڑھی کھینچ رہا ہے، کوئی ٹھیلے والا ٹھیلا کھینچ رہا ہے، کوئی چیز دکان میں آ رہی ہے، کوئی چیز دکان میں جا رہی ہے. وہ بزنس ہے، بزنس سینٹر ہے. وہ دکانیں نہیں ہے. وہ شاپنگ تو ٹھیک ہے، وہ اس کا ہے، وہ کرو وہاں پہ جا کے شاپنگ. لیکن بزنس سینٹر کے معنی میں سوق کہا گیا ہے. سونے والا سوق اور یہ سوق اور وہ سوق، وہ بزنس سینٹر ہے، جس کے اندر رفتار ہے، وہ چال ہے، وہ چال جو ہے، وہ کھینچ تان، وہ آگے پیچھے، وہ سارا کچھ بھاؤ بندی، وہ اسواق میں آتی ہے. اور اسواق اصل میں قیادت ہے، ڈرائیو. تو وہ چلاتا ہے، وہ یمشی، اور پھر وہ قیادت میں بھی اپنے لے کر جاتا ہے. بھائی یہ کیا بات ہے؟ وہ اپنے پیچھے چلاتا ہے، ہمیں گھسیٹتا ہے، ڈریگ کرتا ہے. ان کے کاروبار میں ہو، ان کی ذاتی زندگی میں ہو، ان کی کسی بھی چیز میں وہ ڈریگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. لولا انزلہ الیہ، اب انزلہ کی بات آ گئی نا یہاں پہ. اب یہ دیکھ لیجئے، اب اسی آیت میں ٹھیک ہے ہم اس کا ترجمہ اگر اگلا وہ بھی لے لیں جو ان لوگوں نے کر رکھا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کہ فرشتہ کیوں نہیں اتارا. اگر وہ ترجمہ بھی لیتے ہیں تو تب بھی رسول کا مطلب وہی نکلے گا جو میں بتا رہا ہوں. اگر وہ ترجمہ نہیں کرتے، صحیح ترجمہ بھی اگلے الفاظ سے کر لیتے، تب بھی مطلب وہی نکلے گا. اب یہ تو اگلے الفاظ جو ہے لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، انہوں نے کہا بھائی جو ہمیں ڈر سنانے والا جو ہے وہ فرشتہ آتا ہوتا، وہ فرشتہ تو نہیں تمہارے اس کے ساتھ آیا. یہ کیا بات ہے؟ اگر اس کو ہم اسی معنی میں لینا چاہیں لے لیں، اسی معنی میں. اس میں صرف ایک چیز جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیے گا، ملک جو فرشتے کو نہیں کہتے. لیکن وہ یہودیوں نے وہ مذہب بنانے کے لیے مجوسی مذہب سے، جو زرتشی مذہب سے آ رہی تھی وہ باتیں، وہ انہوں نے لی تو انہوں نے فرشتہ گھڑا. تو اسی سے فرشتہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے بھی گھڑ لیا، ہم نے بھی مذہب بنایا. بہرحال اگر اس حصے کو اس مطلب میں بھی لیں تو انزلہ کا لفظ آ گیا. تو وہ انزلہ کس کے لیے آیا؟ وہ جو پہلے سے نزول ہوتا چلا آ رہا ہے. آپ کم از کم اتنی بات سمجھ سکتے ہیں، جو نزول پہلے سے چلا آ رہا ہے اسی کی ہی سینس میں انزلہ آیا، اور اسی کی سینس میں رسول بھی وہ آ گیا ہے. لیکن اگر صحیح مطلب لینا چاہتے ہیں تو پھر صحیح مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ جو نزول ہوتے ہیں، لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، وہ جو نزول ہوتے ہیں وہ اس طرح تھوڑی ہوتے ہیں کہ وہ وہ مطلب ہے کہ ہمارے اوپر قابض ہو کے بیٹھ جائیں، ہمارے ملکہ قبضہ کر کے جما لیں. وہ اس طرح نہیں بنے ہوتے ہمارے اوپر قبضہ جما لیں، یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ کرو. بلکہ وہ تو نیک فعال ہوتے ہیں، معہ نذیرا. یہ بات ہے، وہ نیک فعال ہوتے ہیں، وہ نیک شگون ہوتے ہیں. تو وہ شگون کسے خیال کرتے تھے؟ بدفعلیوں کو. وہ کرتے تھے کرپشن کو، وہ کرتے تھے کہ وہ ہر چیز میں ہیرا پھیری کو، وہ اسے سمجھتے تھے صحیح. وہ کہنا ہمارے لیے نیک فعال نہیں ہے بھائی، یہ تو ہمیں پیچھے چلاتا، ہمیں کاٹ کاٹ کے کھاتا ہے، اور یہ جو ہے ہماری قیادت کر رہا ہے. یہ قیادت کر رہا ہے فی الاسواق. تو وہ قیادت کرنے والا ہے بھائی. اسواق آیا ہے، سوق نہیں ہے، وہ بازار ہے. وہ سوق سے لے لیا، اسواق ہے، قیادت والا، یہ قیادت کرنے والا، الف لگا ہوا بھائی، یہ دھیان رکھیے اس کا. تو یہ تو ہمیں اپنے پیچھے چلاتا ہے، ہمیں اپنے پیچھے گھسیٹتا ہے. یہ نیک فعال نہیں ہے ہمارے لیے جو نازل ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ بھائی انزلہ تو ٹھیک ہے، اتارنے والی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترا؟ فرشتے والی بات انہوں نے کر دی. یہ ایک مذہب نے کی ہے یہ بات، کیونکہ فرشتوں کو مذہب مانتا ہے. تو چلیے اگر اس کو بھی لے لیں تب بھی وہ انزلہ نزول والی بات ہے نا. تو نزول کس کا ہوتا ہے؟ انسان کا تو نہیں ہوتا. نزول تو وہی کا ہوگا، پیغام کا ہوگا، میسج کا ہوگا. اور اگر اگلے الفاظ کا صحیح ترجمہ بھی کر لیتے ہیں تب بھی مطلب وہی نکلے گا. رسول، میسج، خواہ وہ فرشتے کے ساتھ اتارا ہو یا نہ اتارا ہو، وہ ایک الگ بات، وہ بحث ایک الگ ہے، لیکن مطلب تو نزول کا ہی ہے نا. اور پھر 57 کی 25 آیت دیکھ لیجیے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات. اب یہ بات صاف آ گئی، واضح ہو گئی بات کہ ہم نے آلویز، لقد، قد جب لگتا ہے وہ پہلے لگتا ہے، وہ آلویز کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور وہ
پاس پرفیکٹ کے معنی میں بھی ہوتا ہے. یہ دونوں مطلب یہاں پہ آ گئے. جب بھی بھیجا، ہمیشہ بھیجا. لقد ارسلنا تو ہمیشہ اور جب بھی، یہ دونوں چیزیں اس میں آ گئیں کہ ہم نے بھیجا، جب بھی بھیجا، ہمیشہ بھیجا. کیا؟ رسولنا بالبینات. اب بینات کسی انسان میں تو نہیں ہوتی. دیکھیے نا، بینات انسان میں نہیں ہوتی. بینات ایویڈنس ہے، فیکچول سٹیٹمنٹس کو کہتے ہیں بینات. تو ہمارے جتنے رسول تھے، رسولنا، ہمارے جتنے وہ بھیجے ہوئے تھے صحیفے، وہ رسولنا، وہ ہمارے پیغام، وہ ہمارے میسیجز، وہ بینات پر مشتمل تھے. 57 کی 25 نمبر آیت جو ہے وہ یہ واضح کر رہی ہے. بیانات انسان میں تھوڑی ہوتے ہیں. انسان میں تو بھائی ہاتھ پاؤں لگے ہوئے ہوتے ہیں. بالبینات، تو وہ بالبینات، بینات کے ساتھ ہم نے پورے کے پورے وہ جو فیکچول سٹیٹمنٹس کے ساتھ وہ بات بھیجی ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ نساء کی 79 نمبر آیت، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ ہم نے لوگوں کے لیے بھیجا ایک پیغام، رسولن، جو کہ لوگوں کے لیے بالکل مکمل طور کے اوپر ایک سرٹیفائیڈ چیز ہے. یہ ہے وہ پیغام، سرٹیفائیڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ شہیدہ شہادت سے نکلا. شہادت کیا ہوتا ہے؟ ایویڈنس، سرٹیفیکیشن. عربی میں کسی سند کو، کسی ثبوت کو، کسی سرٹیفکیٹ کو شہادہ کہتے ہیں. تو وہ سرٹیفائیڈ ہے، شہیدہ ایک سرٹیفائیڈ. تو یہ قرآن ہی ہے، یہ رسول، یہ کوئی انسان نہیں ہے. اور انسان ترسیل نہیں ہوتے، ارسال نہیں ہوتے. ارسال کوئی پیغام، کوئی میسج، کوئی کمیونیکیشن ہوتا ہے. اب اگلی آیت دیکھ سکتے، اس میں اسی سورہ نساء کی 64 ہے، 64 نمبر. اس میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، کہ نہیں بھیجا ہم نے رسول کو، إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، صرف اور صرف اطاعت کے لیے اللہ کے حکم کی. سمجھ لیجیے، یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ رسول جو ہم نے بھیجا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کے لیے ہے. تو اس میں یعنی اللہ کے احکامات ہیں. بیزن کیا ہے؟ فرمان ہے. وہ رسول جو ہے وہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے فرمان پہ مشتمل ہے. بیزن اللہ، اللہ کے فرمان پہ مشتمل ہے. تو اس لیے رسول انسان نہیں ہے. اب دیکھیے سورت 5 کی 70 نمبر آیت میں سیدھی بات ہو رہی ہے. لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، رسولہ کو بھی اسی میں لے بھیجے والی چیز. تو جب بنی اسرائیل کے ساتھ بات چیت طے ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اور وہ رائے راست میں جیسے آئے تبھی ہوا نا میثاق، ایسے تو نہیں ہوا. تو پھر ہم نے ان کی طرف اپنا پیغام بھیج دیا. اور میثاق کیا ہے؟ وہ دستور ہے، لاہ عمل ہے، تحریر ہے، اور وہی پیغام ہے. ایک ہی بات ہے. لکھی ہوئی شے، وثیقہ مشہور لفظ ہے. تو میثاق تو وہ لکھی ہوئی شے، ہم نے وہ میثاق بھیج دیا. ڈاکومنٹڈ، ایتھینٹک ورڈز، یہ ہے وہ اس کا مطلب. بندہ تو نہیں بھیجا نا، پیغام. پھر 21 کی 107 آیت اس میں دیکھ سکتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے کچھ نہیں بھیجا سوائے رحمت للعالمین کے، یعنی جہانوں کی، عالمین کی، ہر سچویشن کی، ہر عالم کی رحمت کے. تو وہ یہ رحمت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اپنے الفاظ میں بھیجی ہے. اب آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ قرآن کس کو رسول کہہ رہا ہے. اسی طرح سورہ آل عمران 3 کی 53 نمبر آیت دیکھیے، 3 کی 53، 353، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. سیدھی بات بتا دی گئی. ربنا آمنا، ہمارے رب، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، بما انزلت، انکلوسیولی، بما، جو کچھ، سب کچھ نازل کیا تو نے، جو نازل ہوا، واتبعنا، ہم اس کی تباہ کرتے ہیں، ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس پر چلتے ہیں. واتبعنا الرسول فاکتبنا، اب رسول یہاں بھی وہ آ گیا، وہ جو پیغام ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، شہادتوں کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ لکھی ہوئی چیز ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور شہادتوں کے ساتھ، یعنی سائنس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ علم ہے جو شہادتوں کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے، یہی کہتے ہیں آبزرویشنز. تو یہ مع شاہدین، سب آبزرویشنز کے اوپر یہ لکھا گیا ہے. آبزرویشنز جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہ آئی تھیں. وہ جیسے میں نے سورہ قدر میں جو ہے وہ پوری کی پوری تفصیل بتا دی تھی کہ کیسے آبزرویشنز آتی ہیں. روح یعنی سورسز، علم کے سورسز، خزانے علم کے وہ کیسے دیے جاتے ہیں.
تو وہ یہ ہے ما شاہدین، وہ شاہدین کے ساتھ بھائی، وہ آبزرویشنز کے ساتھ، وہ شہادتوں کے ساتھ وہ سارا کچھ لکھا جاتا ہے. اور پھر اسی سورت آل عمران 3 کے 132 میں دیکھ لیجیے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیغام کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم ہو سکے، تمہاری پروٹیکشن ہو سکے اور تم اکٹھے ہو سکو. رحم کئی معنی میں ہے، کئی معنی میں، سبھی اچھے معنی ہیں. اکٹھا ہونا بھی ہے، قوم کے مطلب میں بھی ہے اکٹھا ہونا، اور پروٹیکشن کے مطلب میں بھی ہے، کائنڈنس کے مطلب، سب کچھ معنی اس کے اندر ہے تاکہ تم پر رحم ہو سکے، اس لیے یہ کرو. پھر سورہ نساء کی آیت 80 دیکھیے، 4 کی 80 480، اس میں بھی بات صاف ہو گئی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس کسی نے پیغام کی، رسول کی اطاعت کر لی، جو کوئی اطاعت کرتا ہے رسول کی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ فقد اطاع اللہ، اس نے یقیناً، اس نے ہمیشہ، اس نے آلویز ایور اللہ کی اطاعت کی. تو پیغام کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. دراصل بات یہاں صاف کر دی گئی. اسی طرح ایک اور بات یہاں سمجھنے کی ہے، جو 7 کی 158 نمبر آیت 7158 اس میں بتا دی گئی ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، اب اللہ کے اوپر ایمان لے آئے وہ، اور اس کے پیغام کے اوپر، اللہ کے ساتھ اس کے پیغام کے اوپر، باللہ ساتھ، ٹوگیدر ود، ورسولہ النبی الذی. اب نبی کی بھی بات یہاں پہ آ گئی. اب یہاں پہ میں نے ایک پکا قاعدہ بتایا عربی زبان کا، کہ اگر 2 اسم آ جائیں ساتھ اکٹھے، یا اسم ضمیر بھی آ جائے، یا 2 چیزیں ایسی آ جائیں جس کے بیچ میں کوئی حرف، کوئی لفظ کچھ نہ ہو، جیسے واو، یہ وہ، کوئی چیز نہ ہو، تو ان کے درمیان ایک آف، یعنی کا، کے، کی، وہ لنک موجود ہوتا ہے. یہ عربی کا قاعدہ ہے، مشہور قاعدہ ہے. اس میں کوئی صرف و نحو کا وہ چکر نہیں ہے جیسے وہ لوگوں نے گھڑ رکھی ہے، فارسی لوگوں نے، صرف و نحو کہ جس میں جی ایک میں ال لگا ہوا ہو تو وہ نہیں آ سکتا، کسی میں ال نہ ہو تو وہ آ سکتا ہے. یہ کچھ ایسا نہیں ہے. عام عربی جو زبان بولی جاتی ہے اس میں یہی قاعدہ ہے کہ ان الفاظ کو لنک اپ بھی کرنا ہے نا کسی چیز سے. اگر آپ آف نہیں سمجھتے تو اپسٹروفی ہوگی، جو وہ کوما لگا کے ایسا لگتا ہے، وہ بھی کہا کہ کی ہے، یعنی کسی کی لنک اس کو بنانا، یعنی کسی کا ساتھ اس کو بنانے کے لیے اس میں اپسٹروفی ہوگی. ٹھیک ہے، اپسٹروفی والا لگا لیں، بات وہ یہ لنک بنے گا. یہ تو یہ لنک بنے گا. صرف و نحو والے پرشین فارسی لوگ جو ہیں، جنہوں نے قرآن کی صرف و نحو تیار کی ہے، وہ اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. یہ ان کے قاعدے میں مرکب اضافی ہے، جس میں بڑی تکرار ہوتی ہے، ال لگے گا، نہیں لگے گا، اس میں لگے گا تو اس میں نہیں لگے گا. یہ سب بالکل خرافات ہے. السباوی جیسا جو گرامیرین تھا، وہ اس نے بھی اس پہ اختلاف کیا، بہت سے لوگوں نے اس پہ اختلاف کیا، لیکن یہ ایک خاص مقصد کے تحت یہ کر دیا، نہیں جی وہ ال کے بغیر ہوگا تو ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں. بھائی نہیں ہے، ال بھی آئے گا اور ال کے بغیر بھی آئے گا. تو یہ اس مرکب اضافی والے چکر میں نہیں پڑنا. میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو عربی زبان میں بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے. اس میں کاف آتا ہی آتا ہے، لنک اپ وہ ہوتے ہی ہوتے ہیں. وہ واؤ سے لنک اپ نہیں ہوتے جیسے لوگوں نے وہ قرآن کے تراجم میں بیچ میں اگر کچھ نہیں ہے 2 اسموں کے درمیان تو واؤ لگا دیا یا کچھ بھی ایسا کچھ نہیں ہے بھائی. کاف آئے گا، اس کا، اس کی، وہ لنک ہوگا. پوسیسو ہے، وہ اس کی پوسیشن میں چیز ہے، تو اس کو دھیان رکھیے گا. تو فآمنوا باللہ ورسولہ ورسولہ النبی، یعنی نبی کا رسول ہے. یہ سمجھ لیں، نبی کا جو میسج ہے، یہ نبی کو میسج جو دیا گیا وہ ہے. یہ آگے نبی الامی، نبی کون ہے؟ امی کا نبی، یعنی وہ بنیاد پرستوں والا. وہ بنیاد پرست لوگ ہیں نا، لیڈرز. بنیاد کو بھی کہتے ہیں نا، بنیاد. تو وہ بنیاد پرست لوگ ہوا کرتے تھے، جو پیشوا لوگ تھے، وہ جو سمجھ لیجئے خانہ کعبہ کے پیشوا تھے لوگ، وہ جو پرانے مذاہب کے پیشوا لوگ تھے، ان میں سے، ان بنیاد پرستوں میں سے نبی اٹھا. اس نبی کا یہ پیغام ہے، وہ رسولی، اس کو یہ پیغام دیا گیا. دیٹ از الذی یؤمنون باللہ وکلماتہ، کہ اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کے کلمات پر اور اللہ کے الفاظ پر ایمان لائیں. تو بھائی یہ کلمات آ گیا یہاں پہ، یہ رسول وہی کلمات ہے، وہ پہلے جو رسول ہی آ گیا. میں نے عرض کیا کئی بار، جو پہلے لفظ آیا ہو کسی آیت میں، وہ آخری لفظ جو ہے، وہ بعد میں آنے والا لفظ جو ہے، وہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو وہ ایکسپلین بھی کرتا ہے. دیکھ لیجئے، کلمات ہی آ گیا کہ وہ رسول ہی
آگے وہ اینڈ پہ وہ کلمات ہی آ گیا کہ وہ نبی جو تھے وہ بنیاد پرستوں میں سے وہ اٹھے تھے، ان لوگوں میں سے وہ جو پیشوائیت بنیادی وہ جو بنیاد پرست لوگ تھے، وہ مذہبی لوگ تھے، ان میں سے وہ نبی اٹھے تھے جن کا وہ رسول تھا، یعنی نبی کا رسول، ورسول نبی الامی، بنیاد پرستوں کے نبی کا رسول، یہاں پہ یہ بات آ رہی ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے ایمان لایا، وہ ایمان لائے اللہ کے اوپر، اللہ کے ساتھ، وہ کلماتی، نؤمن باللہ و کلماتی، اللہ کے ساتھ اور کلماتی ہی، وہ اس کلمات پہ۔ تو یہ کلمات جو ہیں یہ الفاظ ہیں، یہ انسان نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ کے کلمات کے ساتھ، تو بات آ گئی کہ وہ جو اللہ پر ایمان لے کے آیا اللہ کے کلمات کے ساتھ، وہ ان الفاظ کے ساتھ جو الفاظ آئے ہیں ان سے ایمان لے کر آیا، تو یہ کون تھا؟ یہ نبی کا رسول ہی تھا۔ اور نبی کا رسول کون ہے؟ اللہ کے کلمات ہیں، جو وہ نبی کا رسول ہے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ وہ ہے جو نزول ہوا، تو وہ میسیج ہے۔ اس کے بعد 14:4 میں آ گیا وما ارسلناک من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم، کہ ہم نے کوئی بھی میسج جو ہے وہ نہیں بھیجا، اپنا پیغام نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ ان لوگوں کی اپنی زبان میں، ان کے لیے لہم فیکچول سٹیٹمنٹس، ان کے لیے وہ بیانات، وہ حقائق و شواہد پر مبنی بیانات۔ بینہ انسان نہیں ہوتے، سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں۔ تو لیبین بیانات، فیکچول سٹیٹمنٹس، یہ بھی رسول کو واضح کر رہے ہیں کہ رسول سٹیٹمنٹس کے اوپر، انسان سٹیٹمنٹ نہیں ہوتا، انسان بیانات نہیں ہوتا۔ اور ہر زبان میں رسول آیا ہے، ہر قوم کے لیے رسول آیا ہے، ہر ایک لوگوں کے لیے رسول آیا، پیغام ایک ہی رہا ہے۔ اس میں آگے 40:78، 40:78 میں دیکھ لیجیے، وما کان لرسول ان یاتی بِإِذْنِهِ الا بِإِذْنِ اللہ۔ اب دیکھ لیجیے کہ رسول ایسے نہیں بنایا گیا، کانا انسٹیٹیوٹڈ بنایا گیا۔ یہ انسان بنتے نہیں ہیں بھائی، انسان انسٹیٹیوٹ نہیں ہوتے، کانسٹیٹیوشنز بنتے ہیں، دستور وہ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں۔ انسان پیدا ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشن بنتا ہے، دستور بنتا ہے، پیغام بنتا ہے، آئین بنتا ہے، دستور بنتا ہے، انسان تھوڑی بنتا ہے ایسے کانا سے۔ وما کان لرسول، ہم نے رسول بنایا، ان یاتی بآیات، الا باذن اللہ، جو آیا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے فرمان کی آیات کے ساتھ۔ جس میں آیات آئی ہیں، ٹھیک ہے، الا باذن اللہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ یہ آیات آئی ہیں۔ اس میں یہ صاف کلیئر کر رہی ہے یہ بات، دیکھ لیجئے۔ یہی بات سورہ رعد کی 38 نمبر آیت 13:38 میں بتائی جا رہی ہے، اس پہ ہم آ جاتے ہیں۔ وما کان لرسول ان یاتی بآیات الا باذن اللہ۔ قرآن نے اپنے بیان کو ریپیٹ کیا کہ رسول جو بنایا گیا ہے یہ وہی ہے جس میں آیات آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ آئی ہیں باذن اللہ۔ اس کے بعد 58:4 دیکھ لیجیے، 58:4، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان لے آئیں اور رسول پر ایمان لے آئیں، وتلک حدود اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، ساری آیات جو ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ اور اس کو ماننے کے لیے یہ آیات نازل کی گئی ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ تو ہمیں بہر صورت اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام میں جو کچھ بتایا گیا وہی ماننا ہے، اور اسی کا حکم ہے ہمارے لیے۔ اللہ حافظ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق